اور اس کا 5واں باب اور اس کی 23ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ خداوند کے کلام میں اس طرح لکھا ہے، پولس رسول کا لکھا گیا پہلا خط تسنیکیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 5واں باب اور اس کی 23ویں آیت کے اندر اس طرح لکھتا ہے، خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے، اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے پورے اور بے عیب محفوظ رہیں۔ میں پھر اس آیت کو دہراتا ہوں، غور سے سنیے، اور ہو سکے تو لکھ لیجئے، اگر ہو اس سے بھی زیادہ ہو سکے تو خداوند کے کلام کھول کے پڑھ لیجئے اس آیت کو، کہ آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے، کون؟ خدا، اور تمہاری روح، جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے پورے بے عیب اور محفوظ رہیں۔ یہ پولس رسول خداوند یسوع کا کلام کلیسیا کے سامنے رکھتا ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ جس خدا پر تم ایمان رکھتے ہو وہ تمہیں محفوظ رکھے، مگر کس طرح؟ تمہاری روح کو بھی، تمہاری جان کو بھی اور تمہارے بدن کو بھی۔ میں یہ سامنے جو خداوند کا کلام رکھنا چاہتا ہوں اور آج رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں اور آپ جس خدا پر ایمان رکھتے ہیں، جس تثلیث کے خدا پر ایمان رکھتے ہیں، جب وہ عدالت کرے گا تو صرف ہماری روح سے حساب نہیں لے گا، 3 چیزوں سے حساب لے گا، ہماری روح، جان اور بدن۔ اور جب ہم اس چیز کو سمجھ جائیں گے، اس بھید کو سمجھ جائیں گے، تب ہم ان لوگوں کے لیے دعا کریں گے جو دعا بھی کرتے ہیں اور ساتھ گناہ بھی کرتے ہیں۔ تب آپ ان پہ الزام تراشی نہیں کریں گے۔ ایک صاحب تھے، وہ آئے اور کسی کی برائی کرنے لگے۔ خدا کے خادم نے، جس کے سامنے وہ اس کی برائی کر رہے تھے، خدا کے خادم نے اس سے پوچھا، آر یو بورن اگین؟ ایک بات پوچھی اس سے، اور وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ اس نے کہا، میں پھر تجھ سے پوچھتا ہوں، ویری سمپل کوشچن ہے، گیو می ویری سمپل آنسر، آر یو بورن اگین؟ اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ خادم نے کہا، اگر تو بورن اگین ہوتا تو اس طرح خدا کے لوگوں کے لیے تو بات نہ کرتا۔ بات پھر وہی آ جاتی ہے، روح، جان اور بدن کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ ہماری کلام سے ناواقفیت ہے، اور ناواقفیت میں ہم اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں، اور افسوس اس سے بھی زیادہ کہ خود بھی ناواقف ہیں اور ایسے لوگوں سے جا کے صلاح لیتے ہیں جو خود بھی ناواقف ہیں، کیونکہ بائبل کہتی ہے اندھا اندھے کو راہ دکھائے گا تو گڑھے میں گرے گا، اور بہت سے لوگ گڑھے میں گرتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ ایسا گڑھا ہے کبھی بھرے گا نہیں، کیونکہ بائبل کہتی ہے یسایا میں کہ پاتال اپنی حویص بڑھاتا ہی چلا جاتا ہے، وہ بھرے گا نہیں۔ ایک اور خداوند کا کلام کا حوالہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، عبرانیوں کا خط، اس کا 4واں باب اور اس کی 12ویں آیت، اور یہاں پر اس طرح لکھا ہے، پولس رسول فرماتے ہیں، کیونکہ خداوند کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جان اور روح اور بدن اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، اور دل کے خیالوں کو اور ارادہ کو جانچتا ہے۔ خداوند کا کلام صرف آپ کی روح میں نہیں اترتا، پولس کہتا ہے یہ آپ کے بدن میں سے بھی گزرے گا، آپ کی روح میں سے بھی گزرے گا، آپ کے بدن کو بھی پاک کرے گا، آپ کی روح کو بھی پاک کرے گا، آپ کی جان کو بھی پاک کرے گا، تب ہم پاک ہوں گے اور تب ہم پاک خدا کو دیکھیں گے۔ اس کلام کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم کلام کو نہیں سمجھیں گے، جب تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، اور ہم اس طرح کی باتیں کرتے رہیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات پولس کہتا ہے کہ خداوند کا کلام، خدا کا کلام زندہ ہے، جو بدن اور جان میں سے گزر جاتا ہے۔ لوگ اس لیے بیدار اور اس لیے خداوند کے قریب نہیں آ رہے کیونکہ زیادہ تر جو لوگ جب چرچ میں آتے ہیں تو وہ سو رہے ہوتے ہیں۔ کلام شروع ہوتا ہے، ان کو نیند آ جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جس طرح خادم کلام دیتا ہے ہمیں نیند آ جاتی ہے، اور میں کہتا ہوں، میں بڑا حیران ہوتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ ارے بھائی، خدا کا خادم کلام دے رہا تھا، ابھی آپ کی ماں کی لوری تھوڑی دے رہا تھا، آپ کو نیند آ گئی ہے؟ کیونکہ اپنے ہمراہ
नींद की बदरूहों को साथ ले आते हैं, ऐसी बदरूहें जो खुदावंद के कलाम को सुनने नहीं देती और उसी वक्त नींद ले आती है कि सोता रहे। अगर तू सोता रहेगा तो जागेगा नहीं, अगर जागेगा तो जाग ही जाएगा। और मैं ऐसे लोगों से मिन्नत करता हूं, दरखास्त करता हूं जो मुझे देख रहे हैं, सोइए नहीं बल्कि झिड़किए, क्योंकि कलाम कहता है गालिबा। अगर आप गालिब आएंगे तो, अगर सोने के लिए चढ़ जाते हैं तो मैं आपको मशवरा देता हूं, बेहतर है अपने घर में नरम बिस्तरों पे सोएं। चर्च की सख्त कुर्सियों पर बेंचों पे सोने की जरूरत नहीं है, जिसमें गर्दन भी थक जाती है, पैर भी सुन हो जाते हैं। आराम से पोजीशन में सोएं घर में। खुदावंद के घर में आते हैं तो कलाम को सुने, रिसीव करें, ये आपको पाक करेगा, आपको बेदार करेगा। और एक और खुदावंद के कलाम की जो हम आगे बढ़ेंगे, जिस तरह मैं कह रहा हूं कि रूह और जान और बदन को हमने सीखने की जरूरत है। कैन आई हैव माय नेक्स्ट स्लाइड? ये नेक्स्ट स्लाइड आप ये देख सकते हैं पीछे, ये बॉडी, सोल और स्पिरिट के बारे में है। ये आउटर सर्कल आपको नजर आ रहा है, ये बॉडी है। इनर सर्कल आपको नजर आ रहा है, ये सोल यानी कि जान है। और ये उससे भी ज्यादा इनर सर्कल जो है वो स्पिरिट है। अब इसे हमें सीखने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। वो लोग जो कहते हैं कि वो खुदा का खादिम दुआएं भी बड़ी करता है, शराब भी पीता है, वो खुदा का खादिम दुआएं भी करता है, सिगरेट भी पीता है, वो खुदा का खादिम ये भी करता है तो वो भी करता है, फला बात भी करता है, ये भी करता है। मुझे मालूम है बहुत से खादिम करते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन हमें समझने की जरूरत है और उनके लिए दुआ करने की जरूरत है। सबसे पहली चीज हमारी बॉडी आती है, ये जिस्म, जिसे हम खूबसूरत बनाते हैं, गोश्त पोस्ट और खून से बना हुआ ये जिस्म, हड्डियों से, इसे हम बॉडी कहते हैं। और ये सबसे पहले जो जाहिरी सर्कल है हमारा, ये बॉडी आती है, बॉडी। और इसे हमें समझने की जरूरत है, इसे समझिए। कैन आई हैव माय अदर स्लाइड? अब ये जो बॉडी है इसके बारे में लिखा है कि बॉडी शोइंग एज टचिंग द मटीरियल्स वर्ल्ड थ्रू द